مریم ہے میری زندگی، میری عزیز ماں، میری خوشی امید تھے، میری پناہ دی تھا۔ مریم ہے میری زندگی، میری عزیز ماں، میری خوشی امید تھے، میری پناہ دی تھا۔ ڈر خوف نہیں رات دے، دشمن تیر دار، ڈر خوف نہیں رات دے، دشمن تیر دار، روکے گی ہو کے سامنے حملہ شریر دا، اپنے پراد نال کرے گی میرے تے چھاں، میری خوشی امید تے، میری پناہ دی تھا۔ فرزند مینوں آکھ کے اس نے پکاریا، فرزند مینوں آکھ کے اس نے پکاریا، دشمن میرے نو پیر دے ہیٹھا لتاڑیا، مریم دے کول دوڑ کے میں کس طرح نہ جاں، میری خوشی امید تھے، میری پناہ دی تھا۔ دن رات میرے واسطے رہندی جاگدی، دن رات میرے واسطے رہندی جاگدی، یسوع نو میرے واسطے رہندی آکھدی، پر رحم گناہگار تے ہووے ہلاک نہ، میری خوشی امید تے، میری پناہ دی تھا۔ مریم ہے میری زندگی، میری عزیز ماں، میری خوشی امید تے، میری پناہ دی تھا۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ ابھی آپ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیجئے، دونوں ہاتھ اوپر، اور یہ دونوں ہاتھ ہلا کر ایک دفعہ پھر نعرہ لگائیں گے، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بولو مقدسہ ماں مریم کی، مقدسہ ماں مریم کی، دونوں جہان کی ملکہ کی۔ یقیناً مقدسہ ماں مریم دونوں جہانوں کی ملکہ، اور جب ہم ظہور کی بات کرتے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور یہ ظہور آپ کے لیے نیا لفظ نہیں، کیونکہ اس پیرش کی سب سے مشہور ترین عید ہے عید ظہور۔ جانتے ہیں یہ کون سی عید ہے؟ شاباش، مجوسیوں کی عید، اور ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی انہیں ڈاچیوں کی عید کہتے ہیں۔ اور ظہور کیا ہے؟
ظاہر ہونا، دکھانا، اپنا آپ کسی پر ظاہر کر دینا، انکشاف کرنا اور بتانا کہ میں موجود ہوں۔ اور خداوند یسوع المسیح نے دنیا پر اپنا آپ ظاہر کیا، لیکن جب مجوسی مقدسہ ماں مریم کے پاس آئے تو ماں مریم نے مجوسیوں کو یسوع کے سب پیش کیا، مجوسیوں کو دکھایا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ دنیا کو نجات دے گا۔ مقدسہ ماں مریم کے ظہورات پر ہم بات چیت بعد میں کریں گے، پہلے ہم آپ سمجھ لیں کہ یہ ظہور ہے کیا۔ ایک واقعے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں گجرات پیرش میں کام کرتا تھا اور وہاں پر ایک علاقہ، اس کا نام ہے سلطان آباد۔ تو کچھ علاقے بہت دور دراز ہوتے ہیں، پادر کم ہونے کی وجہ سے وہ سارے علاقوں میں پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک مہینے میں وہاں پر عبادت ہوتی تھی اور پاکماس کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی طرح یہاں گرجا گھر نہیں تھا، گھروں میں عبادت ہوتی تھی۔ بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر کی ایک سربراہ تھی، اماں سردارہ، اور اس کے پوتے اور پوتیاں تھے، یعنی کہ خدا نے بڑا فضل کیا ہوا تھا اس پر اور برکت دی تھی، اور وہ سارے گھر کو کنٹرول کرتی تھی، یعنی گھر کی سربراہی وہ تھی۔ تو جب بھی عبادت کے لیے وہاں پر جاتے تو سب سے پہلے بڑی خوشی کے ساتھ کاہنوں کو وہ اپنے گھر میں اتارتی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی، کیونکہ اس کا چہرہ، اس کی بات چیت اور اس کی چہل پہل یہ بات ظاہر کر دیتی تھی کہ وہ کاہنوں سے کتنا پیار کرتی۔ کھانا، چائے، پانی سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود ہی اپنے گھر میں چادریں یا بیڈ شیٹس بچھاتی، ساری عبادت کا اہتمام کرتی، اور بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر انہیں صدا دیا کرتی تھی کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن ہمارے گھر میں فادر جی آ رہے ہیں اور عبادت ہوگی۔ وہ جایا کرتی اور لوگوں کو اکٹھا کرتی، ایک مناد کا کام کرتی۔ ایک دفعہ اس کے گھر میں گیا اور وہ اتنی خوش نہیں تھی جتنی وہ پہلے کبھی نظر آتی تھی۔ چائے پانی پینے کے بعد بیٹھ گئی تو میں نے پوچھا، اماں جی کیا بات ہے، آج اتنے کوئی جو شیلا پن نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مصیبت میں پھنس گئی اور میں چاہتی ہوں آپ میری اس مصیبت میں سے مجھے نکالیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اماں جی نے کہا کہ ہم اپنی پوتی کی شادی کر بیٹھے ہیں ایک ایسے خاندان میں جو غیر کیتھولک ہے، کیتھولک نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کے ساتھ شادی کی ہے اس نے مقبلاوے کے تیسرے چوتھے دن ہی آ کر ہمیں کہا کہ آج کے بعد آپ اپنے کیتھولک عقیدے کے مطابق عبادت نہیں کریں گی، میرے پیچھے عبادت کریں گے۔ اس لڑکے کا نام سرفراز تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو عبادت نہیں کر سکتی، میں تو دادے پردادے سے، آباء و اجداد سے اس عمل میں ہوں، اس ایمان میں ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی پوتی کو اپنے گھر میں ہی بیٹھا لیں۔ کہتی ہے کہ اگر ایمان دیکھتی ہوں تو پوتی کا گھر اجڑ جاتا ہے، رشتہ داری خراب ہوتی ہے، اور اگر ایمان دیکھتی ہوں اور میرے آباء و اجداد، میرا دادا پردادا اس ایمان میں، اور اب میری عمر 85-86 سال ہونے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں، اور آخری عمر میں آ کر میں اس ایمان سے کیسے بے دخل ہو سکتی؟ تو میں پھنس گئی ہوں، میری مدد کیجئے کہ میں کیسے اس سے باہر نکلوں۔ میں نے صاف پنجابی میں جواب، میں نے کہا اماں جی میں کو نہیں مدد کرنی کوئی، یہ آپ نے خود ہی اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ ہم نے عبادت کی، وہاں سے چلے گئے، اور میں نے کہا کیونکہ یہ ذاتی مسئلہ ہے نا آپ کا، تو آپ اس کو حل خود کریں۔ جب دوبارہ دوسرے مہینے وہاں پر میں گیا تو اسی طرح وہ بڑی خوش اور کہتی ہے کہ آج سب کچھ آپ آئے، میری بات سنیں۔ میں نے رشتہ داری بھی بچا لی ہے
اور میں نے ایمان بھی بچا لیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے فادر جی میں چٹی ان پڑھا، ایک دن بھی اسکول نہیں گئی، لیکن ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہے کہ میں اپنے ایمان کا دفاع کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارا بیٹا آیا، جوائی آیا ہمارے پاس، میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ جو کہتے ہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ تو پڑھے لکھے، تو میرے چند سوال ہیں جن کا آپ جواب دیں۔ اس نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کلام سے مجھے ان سوالوں کا جواب دینا ہے، کلام سے باہر نہیں جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھے جی، خدا کا شکر ہے مجھے کلام آتا ہے۔ اس نے کہا خداوند یسوع المسیح کے کتنے شاگرد ہیں؟ ہنس کے کہنے لگا یہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کتنے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا 12۔ اس نے کہا یہ تو مجھے پتا ہے 12 ہے، لیکن کلام پاک میں ان کی پیدائش کا ذکر نہیں، نہ ان کے ماں اور باپ کا ذکر ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، لیکن کلام میں ہم نئے عہد میں نامے میں سنتے ہیں کہ یسوع کے 12 شاگرد ہیں اور وہ انہیں چنتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ماں باپ کا ذکر نہیں ہے تو کیا وہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا جی پیدا ہوئے ہیں تو خداوند نے ان کو اپنا شاگرد مانا نا۔ اس نے کہا ایک اور سوال، اگر یہ پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے اور ان کی موت بھی ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا یقیناً موت ہوئی، لیکن کہتے کلام میں ان کی موت کا ذکر نہیں ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خداوند کے یہ شاگرد جو ہیں آج تک مرے ہی نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی، موت تو برحق اور یہ ہر انسان پر آئے گی، اور یہ مر گئے، یہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اسی طرح خداوند یسوع المسیح کی والدہ مقدسہ ماں مریم، اس کے ماں باپ کا ذکر تو نہیں ہے لیکن نام پتہ ہے اس کے والدین کہہ کے حنا اور یعقیم، لیکن بائبل مقدس میں پوری تکوین سے لے کر مکاشفہ تک ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو یسوع پیدا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، ماں مریم کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں مریم پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس کا نہیں پیدا ہوئی ہے تو یسوع مسیح اس سے پیدا ہوا ہے، فرشتہ اس کے پاس۔ اس نے کہا یہی بات ایک اور کہ اگر وہ پیدا نہیں ہوئی تو پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی موت بھی ہوگی، کیا وہ مر گئی ہے؟ اس نے کہا یقیناً مر گئی ہوگی، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس نے مرنا ہے، کلام میں ذکر نہیں ہے تو اس کی موت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے وہ مری تو ضرور ہوگی۔ اس نے کہا پتر یہ تے کلام دیاں گلاں ہو گیاں، ایک سوال جرنل نالج، دنیا داری دا، علم دا، وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر پتر اگر ماں مریم مر گئی ہے تے مینوں دس او دی ٹیری کتھے؟ کہنا اپنے فادراں کو پوچھو، سانوں کی پوچھ دے۔ اس نے کہا یہ جنرل نالج کا سوال ہے، آپ انٹرنیٹ آج کل جدید دور ہے، موبائل پر آپ دبائیں لکھیں کہ ویئر از دا ٹوم آف مدر میری، ماں مریم کی قبر کدھر ہے، اس کا مقبرہ کدھر ہے، تو انٹرنیٹ پر آ جائے گا۔ میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو انٹرنیٹ نہیں چلا سکتی۔ اس نے لکھا، اسے نہیں ملا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں ضرور ڈھونڈ کر آپ کو بتاؤں گا کہ ماں مریم کی قبر کدھر ہے۔ کہنی پتر جدن لب لے گا نا تے اودن میں تیرے پیچھے نماز پڑھاں گی، تے اودن ہی میں تیرے دساں گی کہ ماں مریم کی قبر جد لب کے مجھے دسے گا نا تے میں تیرے پیچھے اودن نماز پڑھاں گی، تے تو جوائی ہے ساڈا، آ ساڈے کول رہ بہ کھا پی، جویں تیری خدمت کران گے، لیکن ایمان دی گل نہیں کرنی کہ ادھر تو ادھر ہو جا۔ بات تو عقل مندی کی تھی، شاید میں بھی اپنے علم اور اپنی کتابوں اور اپنے تجربے سے اس کو سیٹسفائی نہ کر سکتا، جدہ کائیں چٹا ہے انہیں کی مننا ہے۔ تو لیکن اس خاتون نے 80-85 سال جتنی بھی ان کی عمر تھی، اس نے اپنی عقل مندی اور حکمت سے اور دانائی سے اس نے اس کے سوال کا جواب دیا اور اپنے ایمان کا دفاع کیا اور خاندان کا دفاع کیا۔ تو جب یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے تو آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھ گیا ہوگا
کہ اگر ماں مریم کی قبر اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر کدھر ہے؟ مقدسہ ماں مریم کی قبر اگر اس دنیا میں یا زمین میں نہیں ہے تو پھر کدھر؟ تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ خدا اپنے مقدس کو زمین میں سڑنے نہ دے گا۔ مقدس کیا؟ پاک جگہ۔ اور لطانیہ جب ہم گاتے ہیں تو ان لطانیوں میں ہم ایک لطانی گاتے ہیں کہ مقدسہ مریم صندوق شہادت، انگریزی زبان میں سے کہتے ہیں the ark of covenant۔ اور صندوق شہادت کن کے پاس تھا؟ کن کے پاس صندوق شہادت؟ کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ کن کے پاس صندوق شہادت تھا بائبل مقدس میں؟ شاباش، تسی اینجی چپ کر رہے ہیں جو تنجو کو لوکی پوچھ دے رہے۔ بنی اسرائیل خدا کی لاڈلی قوم کے پاس عہد کا صندوق تھا، اور کلام میں یہ ذکر ہے کہ جس کے پاس عہد کا صندوق ہوتا وہ قوم فتح پاتی، اور جب ان سے یہ عہد کا صندوق چھین لیا جاتا، انہیں شکست ہوتی، وہ اسیری میں چلے جاتے، غلامی میں چلے جاتے۔ کیونکہ غیر قومیں کہتی تھی کہ ان سے یہ صندوق چھین لو، ان میں کوئی طاقت ہے، ان میں قوت ہے۔ اور اس صندوق کے اندر ہے کیا تھا؟ کیا تھا اس صندوق کے اندر؟ خدا کے 10 احکام اور موسیٰ کا عصا اور من جو خدا نے آسمان سے برسایا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ ساری مٹیریل ہے، پتھر کی لوہیں جس کے اوپر 10 احکامات لکھے، عصا بھی شاید لکڑی کا ہوگا، اور من اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایسی مقدس چیز کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لاویوں کا قبیلہ تھا جو کاہنوں کا قبیلہ تھا، اور سال میں ایک کاہن جو ہے اس صندوق کے گرد کیا کرتا تھا؟ قربان گاہ کے لبان چڑھاتا تھا، انسنس، اور ان کا قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کون اس سال خداوند کے اس قربان گاہ پر لبان چڑھائے گا، بخور چڑھائے گا۔ اور اس کا ذکر ہمیں زکریا جو یوحنا استباغی کا باپ ہے، زکریا کاہن سے ملتا ہے۔ اور طریقہ کار کیا تھا کہ جس کا قرعہ نکلتا تھا اس کاہن کے پاؤں کے اوپر سنگلی باندھی جاتی تھی، سنگلی یا رسی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے تو اس پاک جگہ کے پاس جانے کے لیے کوئی اہل نہیں ہوتا تھا، اور اگر انسانی پاکیزگی کی بات کی جائے تو خدا جانتا ہے یا انسان جانتا ہے کون کتنا پاک ہے؟ ہم انسانوں کے زاویے نہیں، خدا اور انسان جانتا ہے کہ انسان کتنا پاک ہے۔ تو جب کاہن کے پاؤں پر سنگلی باندھی جاتی کہ اگر یہ شخص ناپاک ہے کاہن، اور یہ خدا کی قربان گاہ پر چڑھ گیا ہے آلٹر پر، اور خدا جانتا ہے تو اسی وقت اس کاہن کی موت ہو جاتی۔ اور وہ سنگلی اس لیے باندھتے تھے کہ کچھ مخصوص وقت ہوتا تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کاہن کو، فادر کو ادھر سے گھومتے ہوئے سلطار کے گرد، اور جتنا ٹائم لگتا تھا اگر اس سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ سنگلی ہلا کر دیکھتے تھے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہوتا تو وہ جواب دیتا کہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر جواب نہیں دیتا تو پھر وہ اس سنگلی سے اس کی لاش کو باہر کھینچ لیتے۔ یعنی اتنی پاک جگہ قدوس القداس اسے کہا جاتا۔ اور یوحنا استباغی کا باپ زکریا کاہن، اس کا بھی قرعہ نکلا، وہ بھی وہاں پر لبان چڑھانے کے لیے گیا، اسے بھی دیر ہو گئی۔ کیوں؟ وہاں پر فرشتہ نظر آ گیا جس سے وہ باتیں کرتا تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ اتنی دیر کبھی اس نے لگائی نہیں ہے۔ جب وہ دیر لگاتا ہے، باہر آتا ہے تو اس کی زبان بند ہے، کیونکہ اس نے فرشتے کی بات نہ مانی۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں لوہے یعنی کہ 10 احکام جو پتھر پر لکھے گئے، لکڑی کا عصا اور آسمانی من، یہ دنیاوی چیزیں، اور یہ اتنی مقدس ہو سکتی ہیں جن میں خدا نہیں ہے، صرف خدا کا نام ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ اتنا پاک ہے تو یہ پرنٹنگ مشین سے نکلا، یہ چائنا میں اس کی پرنٹنگ ہوئی،
اس کے اوپر یہ ہے تو کتاب، عام کتابوں جیسی کتاب، صفحے ہیں، لکھائی ہوئی ہے، لیکن یہ عام کتابوں سے پاک کیوں ہے؟ کیونکہ صرف اس کے اندر خدا کا نام لکھا۔ پاک چیزیں اگر کسی ایسی جگہ پر رکھی جائیں جس کو کہہ سکتے ہیں صندوق کہہ سکتے ہیں، باکس کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ چیزیں ہی پاک ہو جاتی۔ ہمارے لیے یہ گتا، یہ مٹیریل سارا پاک ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا نام ہے۔ تو مقدسہ ماں مریم، جس کے اندر خدا نے 9 مہینے تک قیام کیا، سارا سر پاک اور صاف، اتنی پاک کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنی عزت خدا کو دی جاتی ہے، اتنی ہی عزت ہم مقدسہ ماں مریم کو دیتے ہیں۔ تو پاک چیز زمین میں دفنائی جا سکتی ہے۔ میں یہ خدا کا کلام پکڑ لوں، آپ گریبان پکڑ لیں، فادر صاحب ایک ہی کرن رہے ہو، خدا کا کلام نیچے پھینکتے ہو، ابھی پھینکنا ہے۔ اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم زمین اور اس مٹی اور قبر میں دفنائی جا سکتی تھی؟ اسی وجہ سے خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ اس کا مقام پاؤں کے نیچے نہیں بلکہ آسمان پر ہے، اور اسی لیے خداوند نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ اور آج کلام جو آپ نے سنا، دوسری تلاوت، اس تلاوت میں جب اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اٹھاتے ہی وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ کو یہ مقدسہ ماں مریم کا مجسمہ نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر تاج، اس قسم کا تاج، اس کے پاؤں کے نیچے چاند، اور اس کی چادر، اس کی اوڑھنی، اس کا دوپٹہ سورج، اور یہ ہے اس کا مقام، یہ ہے اس کا مرتبہ، صرف خداوند کی ماں ہونے کا، خدا کو جنم دینے کا، خدا کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کا۔ خدا نے نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی اسے اعزاز بخشا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مقدسہ ماں مریم اپنے ترانے میں کہتی ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور وہ کہتی ہے میں خداوند کی بندی ہوں، میں خداوند کی لونڈی ہوں، میں خداوند کی خادمہ ہوں، میں خداوند کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں۔ خداوند نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ ایک ناچیز خاتون کو اس نے اتنا بڑا رتبہ دے دیا کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا، اور وہاں پر اس نے ستاروں کا تاج اور سورج چاند تارے سب اس کے قدموں کے نیچے کر دیے۔ تو یہ حلیمی اور فروتنی ہے مقدسہ ماں مریم کی کہ وہ اپنی اس بات کو بنجا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مقدسہ ماں مریم زندہ حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کی روح خوابوں میں نظر آ سکتی ہے، لیکن ظاہراً آپ کے سامنے نہیں، فلموں ڈراموں میں آ سکتی ہے، لیکن ظاہراً آپ کسی روح کو دیکھ نہیں سکتے۔ روح آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جسم کو تو دیکھا جا سکتا ہے نا۔ اور اسی لیے مقدسہ ماں مریم جسم اور روح سمیت آسمان پر اٹھائی گئی، اور آسمان سے جب وہ اٹھائی گئی تو جو زندہ ہے وہ کبھی بھی زمین پر واپس آ سکتا ہے۔ کلام پاک میں ہنوک، ایلیا، الیاس، خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ ماں مریم یہ شخصیات ہیں جو آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کلام میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ لوگ زندہ اٹھائے جا سکتے۔ تو مقدسہ ماں مریم دنیا میں بہت ساری برائیوں کو دیکھتی، دنیا میں بہت ساری برائی پیدا ہو گئی۔ 18ویں صدی میں ہر طرف افراتفری تھی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، زناکاری، بہت کچھ۔ اور مقدسہ ماں مریم آسمان سے زمین پر دوبارہ اترتی ہے، ایک سادہ سی خاتون پر، ایک سادہ سی بلکہ بچی اور لڑکی پر جس کا نام برنادت ہے۔ اور برنادت کیا ہے؟ ایک غریب خاندان سے
اس کا باپ ہسپتال میں کام کرتا ہے، جو مریضوں کی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں وہ دھوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو پورے خاندان کو بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ منتقل ہو جاتی، بیماری لگ جاتی، وہ چرچ نہیں جا سکتے، وہ اسکول نہیں جا سکتی۔ مقدسہ ماں مریم اسے پہاڑوں میں، پہاڑی کے اوپر ظاہر ہوتی ہے اور وہاں پر اسے پیغام دیتی۔ کیا پیغام دیتی ہے؟ وہ تو اس سے پہلے کہتی ہے I am the immaculate conception، میں بے داغ کماری ہوں۔ جب پہلی دفعہ ظہور ہوتا ہے، اس کی دادی سے کہتی ہے پوچھ تو صحیح تجھ پر کون ظاہر ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی باہر کی چیز ہو، کوئی ایول اسپرٹ ہو، کوئی بدرو ہو سکتی ہے تجھ پر، تجھ سے جو باتیں کرتی ہے وہ پار جاتی ہے، پھر پوچھتی ہے، کہتی ہے میرے گھر والے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انہیں بتانا میرا نام امیکولیٹ کنسیپشن ہے، بے داغ کماری ہے۔ جب وہ اپنی دادی کو آ کر بتاتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں بے داغ کماری ہوں، اس کی دادی فوراً پاؤں پر کھڑے ہو جاتی، کہتی ہے کہ یہ تو مقدسہ ماں مریم، دنیا میں بے داغ کماری صرف ایک ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر وہ سارے خاندان والوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر اس لڑکی کی بات کو مانتے ہیں، اور پھر وہ پہاڑوں میں جاتے جہاں پر مقدسہ ماں مریم ظاہر ہوتی، اور مقدسہ ماں مریم ظاہر ہو کر انہیں پیغام کیا دیتی؟ جب سب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ماں مریم ہی ہے، وہ کہتی ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ تاکہ تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکو۔ مقدسہ ماں مریم کے پہلے ظہور کا پیغام یہ ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ میرے پیچھے دہرائیے، کیا کہا ماں مریم نے؟ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ اور تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ کون سی بادشاہی؟ جو آپ نے پہلی تلاوت سنی، جو آپ تقریباً آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن ہی یہ تلاوت بار بار پڑھی جا رہی ہے، اور اس تلاوت میں متقین کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت ہمارے لیے اہم ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ خدا ہم کلام ہے، شیطان سے اور عورت سے، اور اسے کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ کون سی عداوت؟ لڑائی ڈالوں گا، جھگڑا ڈالوں گا۔ وہ تیری ایڑی کی طاق میں رہے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گی۔ کون؟ عورت اور عورت کی نسل، اولاد۔ اور خداوند یسوع مسیح اس عورت کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد صلیب پر وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، جب وہ ہمیں کہتا ہے، اپنے شاگرد کو کہتا ہے، اس کے بعد ہم مقدسہ ماں مریم کی اولاد ہے، ماں مریم کے ساتھ مل کر ہم بھی شیطان کا سر کچلیں گے۔ لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کلام میں یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح کبھی بھی مقدسہ ماں مریم کو ماں کہہ کر نہیں پکارتا، اور جب دوسرے مخالفین آپ کے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو پہلا سوال یہی نکال کر کہتے ہیں جی کلام چ پڑھو ہاں، تسی پڑھ نہیں سکتے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں نو کدی ماں کیا ہی نہیں؟ تسی کہندے ہاں یہ بھی تہاڈی گل صحیح ہے، اسی بھی پڑھیا ہے کہ مقدسہ ماں مریم کو اس نے کبھی ماں نہیں کہا، اسے وہ عورت کہتا ہے۔ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس لیے کہ مقدسہ ماں مریم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے عورت کہتا ہے۔ اور ہم کلام کی تشہیر، اس کی تشریح سمجھے بغیر جب یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ماں مریم کو عورت کیوں کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر قربان مصلوب ہے تو وہاں پر اس نے کتنے کلمے کہے تھے؟ شاباش، تسی بھی بولو کچھ پتا چلے، کتنے کلمے سن؟ 7۔ پھر بولے کتنے تھے؟ 7 کلمے اس نے ادا کیے، اور جتنے بھی کلمے اس نے ادا کیے ان میں سے ایک کلمہ ہے ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب ہم یہ کلام میں پڑھتے ہیں
اور اس کا ذکر سنتے ہیں تو زبور 22 اور اس کی 3 آیت، زبور 22 اور اس کی 3 آیت میں داؤد بادشاہ کہتا ہے، اے میرے خداوند، اے میرے خداوند، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کون سا زبور؟ زبور 22 اس کی 3 آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا تو کلمہ نہ ہوا، وہ تو اس نے داؤد بادشاہ کے زبور کو پڑھا اس نے صلیب کے اوپر کہ ایلی ایلی لما شبقتانی۔ خداوند یہ کیوں پڑھتا ہے صلیب کے اوپر نوشتہ؟ وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس وقت کی یہودی قوم کو پتہ چلے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں نبیوں پیغمبروں نے پیغام دیا، یہ وہی ہے۔ کیونکہ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ جب مسیح اپنی فتح مندی میں آئے گا تو وہ صلیب پر ہوگا اور اس کے الفاظ یہ ہوں گے، ایلی ایلی لما شبقتانی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ وہ دہرائے گا، اور یسوع یہ الفاظ دہرا کر یہودیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں، میں وہی ہوں جس کے بارے میں پیشن کی گئی ہے کہ میں دنیا کو نجات دوں گا۔ اس کے بعد وہ اور بھی الفاظ ادا کرتا ہے جو پرانے عہد نامے میں لکھے گئے، اور ان میں سے وہ ایک کلمہ یہ بھی کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر اس سے یوحنا سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام پاک میں بار بار یہ عورت کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ وہ یہودیوں کو، غیر قوموں کو، جو قوم انتظار میں تھی، انہیں بتانا چاہتا تھا کہ جب یہ وعدہ کیا گیا تھا نجات دہندہ کا تو اس وقت ایک عورت کا ذکر کیا گیا تھا۔ میں تم لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں اسی کے لقب سے، اسی کے خطاب سے، کہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جس نے شیطان کا سر کچل ڈالا، اور یہ وہ عورت ہے جس کی میں اولاد، تاکہ یہودیوں کو، غیر قوموں کو اس بات کا علم ہو کہ عورت بار بار لفظ استعمال کیا جائے تاکہ یہودیوں کو یاد لائے کہ یہ نوشتوں میں لکھا کہ خداوند یسوع مسیح اس عورت کی اولاد ہے جس نے شیطان کا سر کچل ڈالا۔ اور شیطان اور انسان کی دشمنی کیا دشمنی ہے شیطان اور انسان کی؟ کہ اس نے آپ کو باغ عدن سے نکلوایا، خوشی کے باغ سے نکلوایا، جنت سے آپ کو بے دخل کروایا، اس نے فردوس کے راستے آپ کے لیے بند کروا دیے، اور اس نے آپ کو زمین پر پھینکوا دیا، جو کلام میں بھی آپ نے سنا کہ ہم جب اس زمین پر رہتے ہیں، جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ہم خدا کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ توبہ کے بغیر نہیں، پاکیزگی کے بغیر نہیں۔ تو خدا کے، انسان کے اور شیطان کے درمیان یہی لڑائی ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ نے بہشت میں جانا ہے، اور شیطان نے آپ کو جانے سے روکنا۔ یہ لڑائی ہے، اور کوئی بڑی چوڑی لمبی چوڑی لڑائی نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں گے پاک ہونے کی، آپ کوشش کریں گے خدا کی طرف لوٹنے کی، اور شیطان آپ کو اس راستے سے ہٹائے گا۔ تو مدد کون کرتا ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے؟ مقدسہ ماں مریم جو درمیانی بن جاتی۔ تو جتنا دشمن شیطان انسان کا ہے اس سے کئی درجے بڑا دشمن وہ مقدسہ ماں مریم کا۔ اور اسی لیے عام طور پر جب تصویروں اور مجسمہ جات جو ہم بناتے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ مقدسہ ماں مریم کے پاؤں کے نیچے سانپ بنایا جاتا ہے، اور سانپ نے اپنا منہ کھولا ہے، اور اس منہ کے اندر دنیا کا ایک گول چکر ہے جو گلوب جسے کہتے ہیں، وہ ہے اس کے اندر، اور ماں مریم اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھتی ہے، اور اس کے منہ سے دنیا جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ مطلب کیا کہ مقدسہ ماں مریم شیطان کے سر کو کچل کر رکھتی ہے، دبا کر رکھتی ہے، تو اس وجہ سے دنیا اس سے محفوظ رہتی۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ایک اور واقعے کے ساتھ۔ تھک تو نہیں گے بیٹھے بیٹھے؟ ایک اور واقعے کے ساتھ، وہ بھی یہ سچا واقعہ۔
اور اس واقعے میں ہمیشہ بزرگ خواتین ہی ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کے پاس گیا، پشاور میں تھا، اور خاندان میں بزرگاں تھی، تو وہ کہتی ہے کہ فادر جی ہمارے گھر میں خدا کے دوسرے خادم بھی آتے ہیں، کیا میں دعا کر لیا کروں؟ میں نے کہا دعا کی کیا بات ہے، خدا کا جو نام لیتا ہے کوئی بات نہیں، خداوند کا کلام میں بھی لکھا ہے جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی مخالف تعلیم تو نہیں دیتے۔ اگر خدا کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ عبادت، جب ہم نہیں پہنچ سکتے تو آپ عبادت کر لیا کریں۔ کہتے ہیں جی آپ فادر جی آپ شور ہیں کہ آپ ہمیں منع نہیں کر رہے؟ میں نے کہا نہیں آپ کر لیا کریں۔ کہتی میں نے دعا کی آپ کے کہنے پر، ہمارے گھر میں ایک خادم آیا تھا اور میں ہمیشہ اپنے گھر میں گلے میں روزری پہن کر رکھتی۔ خدا کا خادم آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دعا کریں گے، تو اس نے کہا بیٹا دعا کریں۔ اس نے پنجابی میں کہا پڑھو بسم اللہ، کرو دعا۔ تو اس نے کہا کہ دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ گلے میں جو روزری پہنی ہے یہ اتار دے، کیونکہ اس سے دعا نہیں ہوگی۔ اماں جی بڑے حلیم اور فروتن تھے، اس نے کہا بیٹے جیسے کہتے ہو آپ کر لیتے ہیں، میں اتار دیتی ہوں۔ اس نے روزری اتاری اور اتار کر سائڈ پر رکھ لی۔ اس نے کہا بیٹے میں ایک ان پڑھ خاتون ہوں، مجھے کوئی تعلیم شلیم نہیں آتی، میں خدا کا کلام نہیں پڑھ سکتی، تو لیکن میری بھی ایک خواہش ہے دعا سے پہلے کہ خدا کے کلام کی تلاوت کی جائے، اور جب خدا کے کلام کی تلاوت ہوگی تو پھر ہی تم دعا کرنا اور میں بھی تمہارے ساتھ مل کر دعا کروں گی۔ اس نے کہا ماں جی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کلام میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا لیکن کلام میری من پسند کا پڑھنا ہے، جو میں کہوں گی تم نے وہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا جی کون سا پڑھنا ہے؟ اس نے کہنا جی میں چاہتی ہوں کہ آپ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں اور اس کے بعد 42ویں آیت پڑھیں۔ اس نے کہا ماں جی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھ دی اس نے۔ اس نے کہا بیٹا جی مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، میں چاہتی ہوں 2 دفعہ پڑھو۔ اس نے پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا جی غصہ نہ کرنا، اگر یہ کلام آپ 10 دفعہ پڑھ دیں تو پھر دعا کریں تو مجھے بڑا دلی سکون ہوگا۔ اس نے کہا کلام ہے جتنی دفعہ پڑھیں، خدا کا کلام تو انسانوں کو سکون دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اگر آپ کو 10 دفعہ خدا کا کلام سننے میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، تو آپ کے لیے میں 10 دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو یقین کریے کہ اس نے کلام میں پڑھا کیا؟ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں سے 29ویں آیت میں پڑھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اس کے بعد 42ویں آیت اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی اس بات سے آپ کو؟ کہ ماں نے، اس خاتون نے اسے کہا کہ یہ کلام تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کلام میں اس نے اسے پوری روزری پڑھائی، اور اگر 10 دفعہ روزری کے اوپر سلام مریم پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کا ورد ہوتا ہے، خدا کے کلام کی آیات بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی، اور جو شخص خدا کا کلام پڑھنے سے روکتا ہے وہ خدا کا حامی نہیں بلکہ شیطان کا حامی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ خدا کا کلام نہ پڑھا جائے۔ اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ بیٹا یہ جو روزری تو نے اتار کر میرے سے رکھوا دی ہے، میں تو ان پڑھ خاتون ہوں، میں تو اس روزری پر خدا کے پاک کلام کی یہ آیات پڑھتی ہوں۔ اور اس وجہ سے اس نے کہا ماں جی وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ مجھے آ گئی ہے، لیکن دوسرا حصہ تو کلام میں نہیں ہے نا، جس میں کہا گیا کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر۔ کہندی پتر تو عام ماں دا جمیا ہے تو تو آ کے میرے واسطے دعا کر سکنا ہے تے خدا دی ماں میرے واسطے کیوں نہیں کر سکتی؟
बोलो मुकद्दसा मरियम की। खुदा की माँ हमारे लिए दुआ नहीं कर सकती? आप लोग कर सकते, हर दूसरे तीसरे बंदे को आप कह रहे होते मेरे लिए दुआ करे। अभी हम बाहर निकलेंगे, फादर जी दुआ करना, फादर जी दुआ करना। फादर जी आम इंसान है, गुनाहगार है, गुनाह करते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। माँ मरियम दाइमन कमारी पाक है, क्योंकि उसके अंदर खुदा ने रिहाइश पजीर की हुआ, और इसलिए मुकद्दसा माँ मरियम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं कर सकती? तो इसलिए ये मुकम्मल बात है, ये ईमान का दिफा है। ये सादा सादा बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ईमान के दफा के लिए आप फादरों का मुंह देखते हैं, आप मुनाद सबान का इंतजार करते हैं, आप किसी पढ़े लिखे शख्स का इंतजार करते हैं, वो आन गए तो सानू दसणगे। ईमान का दिफा करने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े और हमारे खानदान के सरबराह ही काफी है, अगर वो ईमान में मजबूत है। ईमान से कभी नहीं भागना। और जो मैंने आपको अभी तक बातें बताई है, क्या कलाम से बाहर सुनाई है? क्या मुकद्दसा माँ मरियम की रोजरी कलाम पाक में है या कलाम पाक से बाहर? क्योंकि हमें समझ नहीं, हम कलाम पढ़ते नहीं, इसीलिए हम इन वर्गलावों और इन तमाम हथकंडों का शिकार हो जाते। तो इसीलिए मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दसा माँ मरियम आसमान से जमीन पर दोबारा उतर सकती है, और उतरती है, और उतरी और जाहिर हुई है सादा लोगों पर, और उन्हें दोबारा से उसने पैगाम दिया है कि जाओ, क्या करो, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। उसने कभी कहीं पर नहीं कहा कि खुदा को छोड़ो और मेरी प्रस्तश और मेरी इबादत करो। हम पे यही इल्जाम है ना, कि यही कहा जाता है कि कैथोलिक चर्च में हम इसलिए नहीं जाते, उथे ना बोत रखे होंगे ने हर पासे, इधर भी मुजस्मा है, उधर भी मुजस्मा है, चर्च में चले जाए उधर, इनके घरों में चले जाए उधर, इनके जो सलीबे गले में पहनी होती है उधर, हर जगह पर ये मुजस्मा जात है, इसलिए हमारी इबादत जायज नहीं होती, क्योंकि ये मुकद्दसा माँ मरियम को खुदा से ज्यादा अहमियत देते। और वो कलाम में कहती है कि मैं तो खुदा की लौंडी हूं, बंदी हूं, खादमा हूं, उसके हाथ की बनाई हुई मखलूक हूं, और हम इसे इज्जत क्यों देते, हम इसका एहतराम क्यों करते? और उन्होंने कहा जी, खरूज उसका 20वां बाब, उसमें लिखा है कि तुम अपने जमीन पर ना कोई मूरत, ना कोई सूरत, ना कोई इस किस्म की चीज बनाना, क्योंकि खुदा को ये सारी चीजें नापसंद है। और इसराइल कौम को अगर खुदा सजा देता रहा तो इसी बात पर उसने सजा दी, गैरत के नाम पर। वो कहता है कि मैं गयूर खुदा, मेरे सिवा तुम किसी को माबूद नहीं मान सकते, मेरे अलावा तुम किसी की इबादत नहीं कर सकते। और मुकद्दसा माँ मरियम हमारे लिए ये है कि वो खुदा की जगह नहीं ले सकती, और ना कभी लेगी, और ना कभी ऐसा हो सकता। क्यों ये मुजस्मा जात बनाए जाते? अभी तो खुदा का शुक्र है आर्ट इतना बढ़ गया पाकिस्तान में, ये बात समझानी मुझे बड़ी आसान लगती है। पहले पहले मुश्किल लगता कि कैसे समझाएं लोगों को कि ये मुजस्मे और ये स्टैचू जो हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं। एबटाबाद में, सरगोदा में, पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं, खासतौर पर बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके टीचर्स जो है, साथीदार जो है, वो लेकर इन्हें ट्रिप पर जाते हैं। अगर कोई लोक विरसा गया है कोई इस्लामाबाद में, तो यह 14 अगस्त जो होता है वहां पर आप बड़े बड़े जगहों पर जाएं तो आजकल आपको नजर आएंगे कि कायद आजम के बड़े बड़े, इस क्रॉस जितने ऊंचे बड़े बड़े मुजस्मे, अल्लामा इकबाल के। और उसको छोड़े आप सरगोदा की बात कर लेते हैं। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी है, वहां पर 4 फौजी जो है उनके मुजस्मे नस्ब किए हुए हैं, और उसके नीचे लिखा है कि सीसल चौधरी टर्न अबाउट ना, कि उसके ये उसका चौक है। अब ये मुजस्मे ना मैंने बनाए, ना सरगोदा के फादरों ने बनाए, ना किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप बनाए, बल्कि ये पाक आर्मी ने बनाए। उनके अंदर मुजस्मा साजी होती है, और जब उनसे पूछा गया कि आप लोग इनके मुजस्मे यहां पर क्यों नस्ब करते, उसने कहा यहां पर हमारी कौम का मुस्तकबिल, कौम के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि आते जाते ये बच्चे इन हीरोज को भूल ना जाएं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तारीख में ऐसे बड़े काम किए हैं कि जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता।
जिन्हें भूला नहीं जा सकता। पुराने लोग खत्म होते जाते हैं, नए लोगों को याद दिलाने के लिए हम ये मुजस्मा जात अवेजा करके इस बात का ऐलान करते हैं कि आते जाते इनको अपनी जिंदगी का मॉडल और अपनी जिंदगी का नमूना बनाकर रखें। और यही बात हम अपने गिरजाघरों में, अपने कंपाउंड्स में और अपने घरों में इस खातून को अपने सामने रखते हैं कि ये वो खातून है जिसने तारीख में इतना बड़ा काम किया है कि दुनिया की कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकी, कि जिसने खुदा को जन्म दे दिया। कि छोटा वाकया, कोई छोटा वाकया ये? तो क्या हमें ये भूलना चाहिए? इसलिए आप तो भूल जाएंगे, हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले चले गए हैं वो चले गए, ये छोटे छोटे बच्चे जो नई नस्ल आने वाली है उनको आप कैसे याद दिलाएंगे? उनको यही दिखा दिखा कर हम याद दिलाएंगे कि ऐसी खातून थी, ऐसी वो औरत थी जिसने तारीख में इतना बड़ा काम किया है और हम उसे याद करते हैं। आप भूल ना जाए, इसलिए हम कैथोलिक मसीही अपने गिरजाघरों में, अपनी इबादत गाहों में, अपनी पहाड़ियों के ऊपर इस मुजस्मा जात को नस्ब करके अपनी कौम के बच्चों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान के हवाले से कितना बड़ा काम किया। समझ आई बात ही कि नहीं आई? तो आइंदा आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा शुक्रिया उन तमाम लोगों को आजकल जो मुजस्मे जात बनाते हैं, यही एक वजह है। ना ये मुजस्मा हमारा खुदा है और ना ही हमारा खुदा हो सकता, ना ये खुदा की जगह ले सकती है और ना ऐसा हो सकता। लेकिन इज्जत उसकी इसलिए बनती है क्योंकि उसने तारीख में ऐसा काम किया है जिसको याद करना। अभी आप देखें कि यहां पर 14 अगस्त होगी या कोई और होगा तो एक कसीदे पढ़ने शुरू कर देंगे लोग, और इज्जत के साथ इतने इन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने ये काम किया। और इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये ज़ियारत, ये जितनी भी इबादत हम कर रहे हैं जिसमें शामिल हैं, इसका भी यही मकसद है कि हम मुकद्दसा मां मरियम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत करें। पहले दिन फादर फेबियन पॉल साहब ने बड़ा खूबसूरत आपको बताया कि मां मुकद्दसा मरियम दाइमन कमारी कैसी है। फादर मुख्तार आलम साहब ने तफसीलन पंजाबी में आपको मुकद्दसा मां मरियम की वो तमाम फजाइल फजीलत जो उसने अपने बेटे से लेकर हमें दी वो बताया। और आज जब हम बात करते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम के ज़हूर, कि मां मरियम आज भी वही किरदार अदा कर रही है जो आज से 2000 साल पहले उसने किया। जब वो काना गलील की शादी में है तो वो काना गलील की शादी में लोगों की जरूरतें देखती है। लोग उसके पास, यीशु के पास डायरेक्ट नहीं जाते, उसकी मां के पास जाते, कहते हैं कि अपने बेटे से कह कुछ हमारे लिए करे। वो कहती है मैं जरूर कहूंगी। वो गई, उसने कहा बेटा इनकी जरूरत में इनकी मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा तुम्हारा काम नहीं, उनका काम है। मां मरियम ने गुस्सा नहीं किया, मां मरियम वापस लौटी और उसने आकर कहा कि जो कुछ तुमसे ये कहे तुमने ये करना है। ये है किरदार मां मरियम का। मां मरियम ये नहीं कहती कि मैं तेरी मां, जो कुछ तेन मैं कह तू करना ही करना है। मां मरियम ने उसे कहा कि जो कुछ तुमसे मेरा बेटा कहे तुमने वो करना। और उसका बेटा क्या कहता कि उसका बेटा हमसे यही कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, इत्तेफाक करो, दुश्मनी ना करो, हसद ना करो, लालच ना करो। बहुत कुछ कहता है उसका बेटा। और मां मरियम कहती है कि जो तुमसे ये मेरा बेटा कहे तुम वो करना। हमारे लिए ये बड़ा खूबसूरत मुजस्मा हमारे सामने रखा है। ये फादर सैमुअल साहब, इन्होंने ही, अदनान सैमुअल, इन्होंने ही लाकर दिया है। और ये बड़ा खूबसूरत है कि मां बच्चे के साथ, मां बच्चे के साथ है। और अक्सर सरगोदा आप जाएं तो वहां पर मां मरियम ने यस्सु को ऐसे पकड़ा हुआ है, और जब कोई दुआ करने के लिए जाता है तो मां मरियम दिखा रही होती है, देखो ये है मेरा बेटा, इसकी ताबेदारी तुमने करनी, इसकी बात तुमने माननी, और इसकी तालीम जो है वही मेरी तालीम है। इसकी तालीम से हटकर कोई और तालीम मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो दूसरे माबूद क्या करते?
کہ خدا نے کہا ہے اگر پیار کرنا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے خدا کی تعلیم کے مخالف چلنا۔ اور بت پرستی کیا ہے کہ جو چیز خدا کی جگہ لے لے، جو چیز خدا کی جگہ لے لے اسے بت پرستی کہتے ہیں۔ اور آپ کبھی سوچا ہے، آپ لوگ جھوٹ بولتے، آپ لوگ فریب دیتے، دھوکہ کرتے، آپ لوگ نفرت کرتے، آپ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے، اور جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں پر خدا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات انا پرستی، کہ اگر آپ کو معاف کرنے کے لیے کہا جائے آپ معاف نہیں کرتے، اور خدا کہتا ہے معاف کرو، اور خدا کی تعلیم ہے معافی دو، اور آپ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب آپ کا بت تو خدا آپ کی انا ہو گئی نا، آپ نے اپنی زندگی سے خدا کو دور کر دیا۔ معافی نہیں دیتے اور کہتے ہیں جی یہ بت ہے، وہ بت ہے، دوسری چیزیں بت ہے، ظاہری چیزیں نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیا، یہ بت پرستی۔ تو اسی لیے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مقدسہ ماں مریم ہمیشہ کی طرح آج بھی اس زیارت پر بھی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کرو، انجیل پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ میرا بیٹا تم سے کہتا ہے تم وہ کرو۔ یہی ہم لے کر جائیں، یہی ہم سیکھ کر جائیں، اور یہی ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ اور رہی بات مقدسہ ماں مریم کی عزت کی، کل فادر فیبین نے بھی کہا کہ ہم اپنے ایمان انسان ہوتے ہیں، اپنی ماں باپ کی عزت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف تھوڑی سی بات کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم مقدسہ ماں مریم کی بے حرمتی کیسے کر سکتے؟ یہ آخری بات اور آخری واقعے کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ راول پنڈی کا واقعہ ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ لوگ بھی بڑے خوشحال ہوتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں جو ترقی کرتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا نام روجر، سچا واقعہ، اسے بہت زیادہ ترقی ملی، گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر بن گیا، اور جب کوئی افسر بنتا ہے تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے عام لوگوں میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے ملنے گلنے والے لوگ آتے ہیں، پیسہ بھی آ جاتا ہے، اسے اپنی جگہ تبدیل کرنی چاہیے۔ کون سی جگہ؟ رہنے سہنے کی۔ تو پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اسے اگر جس علاقے جس شہر میں رہ رہا ہے اس کی سب سے بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں اس نے اپنا گھر بنانا ہے۔ تو راول پنڈی اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن ہے، تو اس نے وہاں پر اپنا گھر خریدا، تقریباً 1.5-2 کروڑ کا اس کا گھر، اور وہ دونوں ہی ہیں، ماں اور بیٹا، نہ کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا۔ اتنی ترقی کی۔ تو بحریہ ٹاؤن جو ہمارا چرچ ہے جہاں سے فادر اور بابو جاتے ہیں بہت دور ہے، 1000 روپیہ کا کرایہ لگتا ہے جانے کا، اور 1000 روپیہ آنے کا، یعنی 2000 روپیہ اگر رکشہ ٹیکسی لیتے ہیں، عام بس سے نہیں جاتی۔ تو بابو سے بان بڑی مشکل سے کم ہی وہاں پر جاتے تھے، تو وہ اکیلا گھر تھا۔ تو ایسے لوگوں کو فوراً لوگ کیچ کر لیتے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک کھاتی پیتی فیملی ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہیں، تو بڑا لمبا سفر کر کے ایک آدمی ان کے پاس جایا کرتا تھا دعا کرنے کے لیے۔ بیٹا تو سارا دن ڈیوٹی پر، شام کو 5 بجے لوٹتا تھا، تو ماں تھی گھر میں، تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا یہ کام شروع کیا ہوا ہے، بت پرستی، یہ وہ چیزیں، انہیں اپنے خاندان سے دور کرے۔ دیکھو نہ آپ کے فادر آتے ہیں، نہ آپ کے بابو آتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو چھوڑو، ان کے پیچھے کیوں تم جاتے ہیں؟ تو ماں اس کی باتوں میں آ گئی، کہتی دعا ہی کرنا ہے، خدا کا نام ہی لینا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ ایک دن بیٹا کہتا ہے کہ اتوار کو چھٹی، ماں چرچ نہیں جانا، تو بیٹا کہتا ہے، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا میری طبیعت خراب ہے۔ جھوٹ بولا، ماں نے بیٹے سے جھوٹ بولا۔ بیٹا کہتا ہے کہ ایسا ہے نہیں ہے، میری ماں تو اتنی دعا گو ہے، یہ تو چرچ کے نام پر تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کہتی ہے کہ ٹائم نکالو چرچ جانا ہے، یہ خود کیسے چھٹی کر سکتی؟ پھر دوسرے اتوار کہا، اس نے ایک اور بہانہ بنایا، دور بہت ہے اور میں تھک جاتی ہوں۔ تیسرے اتوار اس نے ایسے کہا، بیٹے کو سمجھ آ گئی، لیکن بڑا تابعدار بچہ تھا، ماں سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا،
माँ को डांट नहीं सकता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगले इतवार हम ऐसा करते हैं, घर में ही इबादत कर लेते हैं। कहते हाँ हाँ बेटे, ये बात अच्छी है। उसने कहा कि फिर इबादत के लिए बाबू भी फ्री नहीं है, फादर भी फ्री नहीं है, किसको बुलाएं? उसने कहा बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है खुदा का खादम आता है, तो आप बस तैयारी करेंगे। मैंने कहा उनका अच्छे तरीके से खाना शाना बनाओ। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे कहना कि अपनी वालदा को भी साथ लेकर आए, क्योंकि हम भी दो होंगे, वो भी दो होंगे, मैं उसके साथ गपशप लगा लूंगा और तुम उसकी माँ के साथ गपशप लगा लेना। कहती ठीक। बहुत खुश हो गई, तैयारी हो गई। और जब घर में दाखिल हुआ वो अपनी माँ के साथ, उस रॉजर ने सिर्फ उस खादम को सलाम किया, उसकी इज्जत की। आमतौर पर लोग घुटनों को भी हाथ लगा देते, बड़ी इज्जत की। बड़े एहतराम के साथ उसे अपने सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम जहां पे था, उसको ले गया। और उसकी माँ अंदर आने लगी तो कहते हैं, माँ जी आप ऐसा करें कि इनकी माँ को ना वो जरा साइड वाले कमरे में लेकर बैठ जाए, इधर नहीं बैठाना, इधर सिर्फ ये बैठेंगे। माँ उसकी गुस्सा किया कि वो उसकी माँ है, उसके साथ ही बैठा ले। कहता नहीं नहीं नहीं, आप उसे ले जाए। वहां पर ले गए, खाना खाने लगे। तो आमतौर पर घरों में डाइनिंग टेबल्स होते हैं, तो वहां पर एक कुर्सी होती है जहां पर हेड ऑफ द फैमिली, जो खानदान का सरबराह है, वो बैठता है। उस लड़के ने बड़े अदब के साथ वो कुर्सी पीछे की और कहा कि आप इधर बैठे खुदा के खादम को। वहां पर उसके सामने प्लेट रखी, सब कुछ तैयार किया। तो उसकी माँ बैठने लगी कि ना ना ना, इधर नहीं, वो छोटा टेबल है और मुड़ा साथ रखे, इन्हें वहां पर ही खाना दे दे। उसने कहा बेटा तुम, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं है, तुम किसी की माँ की कैसे बेहुरमती कर सकते हो? उसने कहा माँ मैं कहां बेहुरमती कर रहा हूं, तेरी तरबियत में कोई फर्क नहीं। खुदा का कलाम तो ये बंदा सुनाता है, उसकी माँ तो नहीं सुनाती। इज्जत के लायक ये है, उसकी माँ तो नहीं है। पैदा किया तो कौन सी बड़ी बात की है उसने, इसलिए इसकी इज्जत होनी चाहिए, इसके लिए सारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसको तमाम कह सकते हैं जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, इसकी माँ को नहीं। ये तो आम औरत है, इसको तो हमने बुलाया है। ओ पास्टर साहब उठ गए और अपने पांव पर खड़े उसने कहा जिथे मेरी मां की इज्जत नहीं, मैं इतने दीवार थुकदा भी नहीं। अपनी मां को लिया और गुस्से से निकल गया। और जब चले गए तो मां ने बड़ा गुस्सा किया, तो अपनी मां के पास बैठा, मां क्या समझ आई इस बात से? मां ने थोड़ी देर सोचा तो अपने बेटे को गले लगाया, शुक्रिया बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। समझ आई आपको भी कि नहीं? कि जहां पर मां की इज्जत नहीं होती वहां पर बेटा भी नहीं होता। बेशक बामा खड़ियां कर करके हालेलुया के नारे मारते रहो। जहां आप उसकी मां को बेहुरमत करेंगे, उसकी मां के बारे में नाजेबा अल्फाज अदा करेंगे, उसको पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, तो वहां पर बेटा कभी भी अपने फजल और बरकत जो है वो नाजिल नहीं करेगा। और यही वजह है कि अगर आपने अपने खानदानों में इस किस्म की बरकत और फजाइल हासिल करने हैं तो आपको उसकी माँ की भी इज्जत करनी पड़ेगी। और जब माँ की इज्जत करेगा, खुदावंद उसे अपने फजाइल और बरकत से माला माल करेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने हिस्से ईमान में रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले।